آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دیا. مجھے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، معراج کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ تکلیف ہے. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا راستہ. اب دین عربی کا لفظ ہے، اس کا مقصد ہے راستہ، سلامتی والا راستہ. ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی اسی راستے کی ہدایات دی گئی اور تمام انبیاء کرام کو اسی راستے کی ہدایات دی گئی. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کی ہدایات دی کہ بھئی سلامتی والے راستے پر آ جاؤ، چھوڑ دو سارے راستوں کو، چھوڑ دو. اب ہمارے سامنے بہت سارے ایسے حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ مہین کی زندگیوں کے واقعات ہیں. اس دور میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے راستے میں جماعتیں چل رہی ہیں، ان کی کارگزاریاں آتی رہتی ہیں اور عجیب ایسے حالات واقعات آتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، کیسے کیسے لوگ اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. اور آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں، یہ ہمارے مولانا ترجمیل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ان کا انگلینڈ مینچسٹر میں ایک بیان تھا، اس میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. اور جب تشکیل کا وقت ہوا نا، تو جب تشکیل والے کہتے ہیں بھئی کھڑے ہو جاؤ، بھئی اپنا ارادے کرو، اس موقع پہ کہا کہ بھئی آؤ ارادے کر لو، ہم آپ کو کسی ایسے ویسے راستے کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام جیسی مدد نسخے بھی آتی ہیں اگر اس راستے پہ کوئی آدمی قربانیوں کے ساتھ چلتا ہے. تو کہتے ہیں میں آپ کو سنایا نہیں، آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا. انہوں نے پھر واقعہ سنایا. کہتے ہیں گلگت کی کوئی امیر تھے، میاں معراج صاحب ان کا نام تھا، اور وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے ہی رائے ونڈ میں جو کمرہ تھا، ہمارے ہی کمرے میں رہتے تھے. تو جب کبھی وہ آتے تھے رائے ونڈ، تو کہتے ہیں ان کو کینسر ہو گیا، جگر کا کینسر، جس کی وجہ سے ان کا کہتے ہیں کہ چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا اور نچلا دھاڑ بھی سارا سیاہ ہو چکا تھا. وہاں سے ان کے جو ہے گھر والے ان کو لاہور میں بڑا کینسر کا اسپتال ہے، وہاں لے کر آئے اور ٹیسٹ وغیرہ ہوئے. ڈاکٹر نے کہا، تو ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے نا ان کو واپس کر دیا کہ بھئی یہ علاج کے قابل نہیں ہے، ان کو آپ واپس لے جائیں. جب ان کے وارثوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو ڈاکٹر نے یہ جواب دے دیا ہے، انہوں نے کہا مجھے آپ مہربانی کریں پھر واپس ادھر نہ گلگت نہ لے کے جائیں، مجھے رائے ونڈ لے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ رائے ونڈ لے آئے. تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ جو پیسے علاج کے لیے لائے ہوئے تھے نا، وہ انہوں نے صدقہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. انہوں نے یقین کے ساتھ ایک عمل کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی کمرے میں رہائش پذیر تھے، پرانا مرکز تھا، اس میں کمرہ تھا. تو دعا جو ہے نا بہت مختصر کیا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے جب نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، کچھ دعا کرنے، تو دعا مختصر سے یہ کرتے تھے کہ یا اللہ مخلوق نے تو مایوس کر دیا ہے، یعنی مجھے لا علاج کر دیا، تو مجھے لا علاج نہ کر. بس یا اللہ مخلوق نے لا علاج کر دیا، تو مجھے لا علاج نہ کرنا. بس یہی ان کا دعا تھی. باقی جو تو کہتے ہیں میں بھی اسی کمرے میں تھا. ایک رات ہم سوئے ہیں، تو صبح جب وہ اٹھے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ ہم سب کو کہتے ہیں ادھر ہو بھائی، میں آپ کو اپنا واقعہ سنا. کہتے ہیں ایسا ہوا رات کو ہم سب سوئے ہوئے تھے، میں بھی ایسی سونے جاگنے کی کیفیت میں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا مجھے اچانک جو ہے نا خواب تھی یا کیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو کہ کمرہ کہیں چل کے جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. ایک جگہ جا کے یہ کمرہ رک گیا اور ادھر ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. خواب میں نے دیکھا، میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دیا. مجھے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟
معراج کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ تکلیف ہے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شفا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آخرت کے درجات کم ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کے اوپر بھی اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوئی تکلیف پہنچتی ہے مومن کو تو اس کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آخرت کے درجات کم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی خزانہ میں کیا کمی ہے، دنیا میں مجھے شفا بھی دے دیں اور آخرت میں درجات بھی دے دیں۔ سبحان اللہ، کیسی دعا مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جواب سن کر مسکرائے اور ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہتے ہیں بندہ آیا، اس نے میرے جگر والی جگہ پہ ایسے ہاتھ پھیرتا رہا، تھوڑی دیر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر ایسے میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ایسے میرا جگر باہر نکالا۔ اس کے پاس روئی تھی، روئی کے ساتھ میرے جگر کو ایسے صاف کرتا ہے اور روئی کو ایسے پھینکتا ہے جدھر، تو وہاں روئی گرتے ہی اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ پھر دوسری روئی لے کے صاف کرتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو آگ لگ جاتی ہے، یعنی روئی جل جاتی۔ ایسے اس نے مختلف روئی کے ٹکڑے لے کے میرے سارے جگر کو صاف کیا، اور پھر جو ہے نا ایسے ہی ڈال کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ بس یہ میرا علاج ہوا جی آج رات کو۔ تو وہ اس واقعے کے بعد ہمارے ادھر ہمارے ہری پور مرکز میں تشریف لائے تھے، اور مجھے اس وقت تک اس واقعے کا پتہ نہیں تھا، یہ واقعہ میں نے بعد میں سنا، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب قسم کی نئی چمک تھی اور چہرہ نورانی تازہ چہرہ۔ تو اس کے پھر تقریباً کہہ رہے تھے کہ 5-6 سال بعد اپنی طبی موت کے ساتھ فوت ہوئے۔ تو بات وہی ہے کہ آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا کوئی ایمان پیدا کر لے تو آگ آج بھی انداز گلستان پیدا کرنے کے لیے تیار ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ سے جڑنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، اور دوسروں تک پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، اس کی سب کوشش کریں گے نا۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت۔ کل تک کی اجازت، اللہ حافظ۔